کرتا کرتا چھپ جاتا ہے. کہنے لگے لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اللہ اگر تو نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں بھی ظالم قوم میں سے ہو جاؤں گا. یہ سورۃ الانعام ہے، 7واں پارہ ہے. کہنے لگے اللہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں گا. رات گزر جاتی ہے، آسمان پر سورج طلوع ہو جاتا ہے، وہ سورج جس نے تمام اندھیروں کو ختم کر دیا، بہت بڑا روشن. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں ہاذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے. ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افلت، سارا دن غور و فکر کرتے رہے، سورج منزلیں طے کرتا رہا، سورج بھی غروب ہو جاتا ہے تو کہنے لگے قال یا قومی انی بریء مما تشرکون. جن کو تم شریک بناتے ہو میں ان کو شریک نہیں بناتا، میں ان کو اللہ کا شریک نہیں بناتا. میں بری ہوں جن کو تم پوجتے ہو، اللہ کے ساتھ جن کو تم شریک بناتے ہو. انی بری، میں بری ہوں، میرا تعلق نہیں ہے. نہ میں چاند کو رب مانتا ہوں، نہ میں بتوں کو رب مانتا ہوں، نہ میں سورج کو رب مانتا ہوں، نہ میں ستاروں کو رب مانتا ہوں. کہنے لگے انی وجہت وجہی للہ، میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اللہ کریم فرماتے ہیں ابراہیم نے اعلان برات کیا، ابراہیم نے اعلان کر دیا اے میری قوم میں ان سب کو رب نہیں مانتا، میں تو اللہ کریم کی طرف جانے والا ہوں، وہ جس نے زمینوں کو پیدا کیا، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے. وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اور میرے بھائیوں، دنیا جہان میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. شرک سے بچنے کی دعا میرے نبی نے بیان فرمائی، کہنا چاہیے اللہ اللہ لا اشرک بک شیئا، اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. بڑے بڑے اللہ کی بارگاہ میں لوگ آئیں گے، بڑی نیکیاں کمائی ہوں گی، ڈھیر سارے اعمال ہوں گے، مگر اگر ذرہ برابر ایک رتی برابر بھی شرک ہوگا تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، سارے اعمال غارت ہو جائیں گے. اللہ کے ہاں نیک عملوں کا وزن ہی نہیں ہوگا اگر شرک ہوا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. گزشتہ جمعہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کی خوبیاں بیان کی تھیں کہ ان میں ایسی کون سی خوبیاں تھیں کہ اللہ نے انہیں اتنا عظیم المرتبت پیغمبر بنایا. توحید پرست تھے، شرک سے بیزار تھے، نعمتوں کے قدردان تھے اور مہمان نواز تھے. یہ ان میں خوبیاں تھیں. یہ تمام خوبیاں امت محمدیہ میں ہونی چاہیے. ابراہیمی بنو، دنیا اور آخرت کی بلندیاں حاصل کرو. اللہ فرماتے ہیں آگے سے قوم نے کیا کہا، وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا. قوم نے حضرت ابراہیم سے جھگڑا شروع کر دیا. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، ابراہیم سے اس کی قوم جھگڑا کرتی ہے. ابراہیم اکیلا ہے، یہ ساری برادری سارے مشرک اکٹھے ایک طرف ہیں، ابراہیم اکیلا ایک طرف ہیں.
وحاجہ قومہ، جس طرح آج کے مشرک بھی ڈراتے ہیں بھئی ہمارا جو رب ہے، ہمارا جو ولی ہے، ہم جس کو پوجتے ہیں، ہم جس کو حاجت روا مشکل کو سا سمجھتے ہیں، اگر اس کی گستاخی کرو گے وہ آپ کی ٹانگ توڑ دے گا، آپ کے بچوں کو مار دے گا۔ ابراہیم کی قوم بھی اس طرح ڈراتی ہے، ابراہیم باز آ جا، ابراہیم رک جا، ابراہیم ہمارے ربوں کو برا نہ کہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ان کو کچھ نہ کہے، تیرا نقصان ہو جائے گا۔ ابراہیم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قَالَ تُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، تم میرے رب کے بارے میں میرے سے جھگڑا کرتے ہو، میرے اللہ کے بارے میں، وَقَدْ هَدَانِي، میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی، مجھے پہچان دے دی کہ میں نے اسی کو اللہ مانا جو کائنات کا خالق مالک رازق ہے۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، میں کیوں خوف کروں ایک اللہ کی توحید کا آواز کرتے ہوئے، ایک اللہ کی توحید کے علم کو بلند کرتے ہوئے، ایک اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہوئے اللہ احد کہنے سے کیوں میں ڈروں؟ تم میرے سچے رب کے ساتھ جھوٹوں کو ملا رہے ہو، مجھے جھوٹوں سے ڈرا رہے ہو، اور آپ خود تم میرے سچے رب سے نہیں ڈرتے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ ابراہیم فرماتے ہیں میں کیوں ڈروں، میں غیروں کی جو جھوٹے ہیں ان کو برا کہنے سے کیوں ڈروں؟ تم میرے سچے رب سے نہیں ڈرتے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ واضح ہے اور قوم کے ساتھ ہے۔ سورہ مریم کو دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا تذکرہ کیجئے ابراہیم کا، وہ سچے نبیوں میں سے تھے۔ فرمایا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اے میرے ابا جان، انداز دیکھیں، یا آباتی، ایسا پیرایا، ایسا انداز ہے، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جی، یا آباتی، اے میرے ابا جان، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ لکڑی کے بت باپ گھر میں بناتا ہے، لکڑی کے بت، شکلیں انسانوں جیسی، لکڑی کا رب بناتا ہے۔ کہنے لگے ابا جی ما لا یسمع، یہ سنتے بھی نہیں، ولا یبصر، دیکھنے کی طاقت بھی نہیں، قوت بصارت بھی نہیں، قوت سماعت بھی نہیں، قوت گویائی بھی نہیں، ولا یغنی عنک شیئا۔ ابا جی یہ تو نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کو کیوں پوجتے ہو؟ لِمَ تَعْبُدُ، خود ہی گھر میں رب بناتے ہو، خود ہی ان کو پوجنا شروع کر دیتے ہو۔ مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول یاد آیا، ایک دفعہ کہنے لگے جو انسان شرک کرتا ہے نا اس کی عقل پہ پردہ ہوتا ہے۔ کہنے لگے اپنے ساتھیوں سے اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں ہم بھی اپنے ربوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا عمر کیسے؟ کہنے لگے سفر پہ جانا تو اپنے جو کے آٹے کا رب بنا لینا، آٹے کا رب بنا کر اپنے تھیلے میں ڈال لینا، سفر پہ روانہ ہو جانا، راستے میں عبادت بھی کرنی اس کی، جب زادے راہ ختم ہو جاتا، کھانا ختم ہو جاتا تو اسی آٹے کے رب کو پانی میں گھول لیتے تھے۔ آٹے کو پانی میں گھولا، ستو بنایا، رب کو پی لیا۔ عقل نے کبھی کام ہی نہیں کیا کہ رب کو کھا گئے، لیکن اس وقت ہم اپنی ضرورت کے مطابق اس رب کو جس کو ہم اس کی عبادت کرتے تھے اس کے ساتھ یہ بھی حشر کر دیا کرتے تھے۔ اور بسا اوقات کئی لوگ ایسا بھی واقعہ آیا کہ رب
کی عبادت کرنی تھی، پیشاب کے لیے بیٹھے، پیشاب کے آگے اس کا وہ جھوٹا بنایا ہوا رب گر پڑا، اس کے اوپر ہی پیشاب کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں، ورنہ مشرک کی عقل پہ پردہ ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ بے جان چیز ہے، جیسے ہمارے دور کے لوگ بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا ولی ہے، فوت ہو جاتا ہے، اللہ کا نیک بزرگ ہے، کوئی شک نہیں ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، سب کچھ ہے، فوت ہو جاتا ہے، اب وہ خود قبرستان میں جا نہیں سکتا، قبر میں لیٹ نہیں سکتا، کفن خود پہن نہیں سکتا، اپنے اوپر مٹی ڈال نہیں سکتا۔ جب وہ چلا جاتا ہے، 4 فٹ نیچے چلا جاتا ہے، عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں، وہ اندر جا کر بہت کچھ دے رہا ہے، حالانکہ وہ نہ سنتا ہے، نہ وہ بولتا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے، لیکن عقل پہ پردہ پڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ، لوگ کہتے ہیں یہ بتوں والی آیتیں بندوں پہ فٹ کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یہ تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں، عباد امثالکم، تمہاری طرح کے بندے ہیں، بندوں کی عبادت کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا جان، جو میرے پاس علم آ چکا ہے وہ آپ کے پاس نہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے اللہ جس کو چاہے توحید کی سمجھ دے دے، باپ مشرک بھی ہو سکتا ہے، بیٹا موحد بھی ہو سکتا ہے۔ مشرک والد کہتا ہے پہلے میں پیدا ہوا یا تو پیدا ہوا، میرے بالوں میں سفیدی ایسے تو نہیں آ گئی، میں نے زمانے بھر کو دیکھا ہے، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو عجیب باتیں کرتا ہے کہ ایک اللہ کو پکارو، ایک ہی اللہ، سب کام کرنے والا ایک ہی اللہ، اجعل